انوکھا انصاف۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے عبدل کہا کرتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا جو بہترین سلک اور بروکیڈ سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ عام طور پر کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز عبدل کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ اس وقت مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے قیمتی بروکیڈ کا ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی لکڑی سے بنی ایک ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد عبدل اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ عبدل نے ہر طرف اپنی ہاتھ گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس کی گاڑی اور اس میں رکھے ہوئے قیمتی کپڑے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر مارکیٹ سے ہوتی ہوئی سارے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ عبدل کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچ گئے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا، لہٰذا اس کی ذہانت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے عبدل کو عدالت میں بلایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت عبدل کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا ہے۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہاں، میں یہ حکم دے رہا ہوں، فوراً اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ عدالت میں موجود لوگ مجسمے کو رسیوں میں جکڑا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود عبدل کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر سب لوگ بھی بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔
قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے اپنے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ قاضی نے غصے سے کہا، تم سب لوگوں نے عدالت کی توہین کی ہے، لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کروانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی ایک سانس لی۔ کپڑے کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا دینا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کا کونا پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ عبدالدرزی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مگر پھر اچانک ہی وہ چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دبے بروکٹ کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھیں جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ عبدل نے کہا، یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا خرید کر لایا تھا۔ قاضی عمر کریم نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے۔ چور سر جھکائے کھڑا تھا۔ قاضی چور سے مخاطب ہوا، اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ بوسیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔